مگر ایسے بھی لوگ ہیں جن کی زندگی کا کوئی ایک لمحہ، کوئی ایک ایسا موقع ان کی زندگی میں آتا ہے جس پہ وہ سٹینڈ لیتے ہیں، اور وہ ان کی زندگی کا ایک لمحہ ہوتا ہے، مگر ان کو پڑھنے والے اور ان کو دیکھنے والے اس ایک سٹینڈ کی وجہ سے ان کی جو فالوورز ہوتے ہیں ان کی اپنی پوری کی پوری زندگی جو ہے ریڈیفائن ہو جاتی ہے۔ تو ضروری نہیں کہ آپ کی پوری زندگی ایک محاذ ہو، کسی ایسے پوائنٹ کے اوپر، کسی ایسے مقام کے اوپر آپ نے شاید وقتی طور پہ ایک سٹینڈ لیا ہو، یا اپنی زندگی میں ایک ایسا کام کیا جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں محاذ پہ کھڑا تھا، مگر اس کی وجہ سے کسی دوسرے انسان کی پوری زندگی، صرف ایک لمحہ نہیں، پوری کی پوری زندگی تبدیل ہو سکتی ہے۔ مگر جب ہم ایک موضوع کی بات کر رہے ہیں کہ ٹیک اے اسٹینڈ، محاذ پہ کھڑے ہو جانا، اور محاذ الگ الگ نوعیت کے ہوتے ہیں، اور اکثر جب آپ کسی محاذ پہ کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کے اختلاف کرنے والے بھی کچھ لوگ ہوں گے، آپ کے مخالف بھی فورسز ہوں گی۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ صحیح ہوں یا غلط ہوں، بات ہمیشہ صحیح اور غلط کی نہیں ہوتی، بات کبھی کبھی اختلاف رائے کی بھی ہوتی ہے۔ تو میرے خیال میں ایک ایسے موضوع پہ اگر میں آؤں اور صرف اپنی کہانی بتا کے چلا جاؤں تو میرے خیال میں بہت سارے سوال اس سے ابھریں گے۔ آپ کے محلے میں جو لوگ رہتے ہیں، ہر محلے میں پڑوسی بھی سب کے الگ الگ ہیں۔ کہنے کا مقصد ہے ہم سب کے اگر ہم ڈیٹیل میں جائیں تو ڈائنامکس جو ہوتے ہیں، جو پریشرز ہم پہ ہوتے ہیں، جن کی وجہ سے ہم کبھی محاذ پہ کھڑے ہوتے ہیں کبھی نہیں ہوتے، وہ سب کے مختلف ہیں۔ تو اٹس ویری ایزی کہ ہم دوسرے کو جج کر سکیں اور کہہ سکیں کہ یار وہ کمزور ہے، یا وہ فلاں سٹینڈ پہ کھڑا نہیں ہوتا، یا وہ بات نہیں کرتا، مگر ہو سکتا ہے اس کو کسی مجبوریوں نے باندھا ہوا ہو۔ تو ہمیں جج کرنے کی ضرورت نہیں، چونکہ سٹینڈ کے حوالے سے ہوتا کیا ہے کہ کچھ لوگوں کی پوری زندگی ایک محاذ پہ ڈیڈیکیٹڈ ہوتی ہے۔ کوئی کسی ایسے انسان کا پاکستان کی تاریخ میں نام لے سکتا ہے جو ایک محاذ پہ پوری زندگی یا زندگی کی کثیر ٹائم جو ہے وہ ایک کھڑا رہا یا کھڑی رہی۔ حبیب جالب جو ہو گئے، وہ ایک سوچ کے اوپر، ایک نقطے کے اوپر، ایک نہیں دو آمریت انہوں نے جھیلنی، بلکہ 3 آمروں کو انہوں نے جھیلا۔ عبدالستار ایدھی نو ڈاؤٹ ان کی زندگی اگر 70 سے آگے ہم گنیں، بلکہ 60 کی دہائی سے اگر گنیں، تو زندگی کے 50 سے زائد سال ایک ہی نقطے کے اوپر، ایک ہی پوائنٹ کے اوپر انہوں نے سٹینڈ لیا، اور وہ پوری زندگی ان کی جو کل جمع ہے وہ ہمیں متاثر کرتی ہے۔ مگر ایسے بھی لوگ ہیں جن کی زندگی کا کوئی ایک لمحہ، کوئی ایک ایسا موقع ان کی زندگی میں آتا ہے جس پہ وہ سٹینڈ لیتے ہیں، اور وہ ان کی زندگی کا ایک لمحہ ہوتا ہے، مگر ان کو پڑھنے والے اور ان کو دیکھنے والے اس ایک سٹینڈ کی وجہ سے ان کی جو فالوورز ہوتے ہیں ان کی اپنی پوری کی پوری زندگی جو ہے ریڈیفائن ہو جاتی ہے۔ تو ضروری نہیں کہ آپ کی پوری زندگی ایک محاذ ہو، کسی ایسے پوائنٹ کے اوپر، کسی ایسے مقام کے اوپر آپ نے شاید وقتی طور پہ ایک سٹینڈ لیا ہو، یا اپنی زندگی میں ایک ایسا کام کیا جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں محاذ پہ کھڑا تھا، مگر اس کی وجہ سے کسی دوسرے انسان کی پوری کی پوری زندگی، صرف ایک لمحہ نہیں، پوری کی پوری زندگی تبدیل ہو سکتی ہے۔ ہوا یہ تھا امریکہ میں کہ امریکہ میں ایک روایت تھی کہ جو بس ہوتی ہے اس میں آگے وہ بیٹھیں گے جن کو آپ کاکیشین کہتے ہیں، وائٹ مین کہتے ہیں، گورے کہتے ہیں، اور بس کے پیچھے والا حصہ تھا سیاہ فام لوگوں کے لیے، کہ اگر آپ آف کلر ہیں، آف ایتھنیسٹی ہیں، کالے ہیں یا براؤن ہیں، تو آپ پیچھے بس کے حصے میں جا کے بیٹھیں گے، آپ کے ساتھ یہ تفریق کی جاتی تھی۔ ایک دن ایک عورت نے بس میں چڑھنے کے بعد اس بات پہ سٹینڈ لے لیا کہ آئی ول ناٹ گو سٹ ایٹ دا بیک آف دا بس، اور اس کے اس ایک لمحے کی خودداری سے، اس کی اس ایک لمحے کی سیلف ریسپیکٹ سے، اس کے ایک لمحے کے سٹینڈ سے جو ہے پورے امریکہ اور امریکہ کے ساتھ ریس کے حوالے سے دنیا کی تاریخ تبدیل ہوئی۔ وہ بندی جو اس موقع پہ کھڑی رہی وہ کوئی لائف لانگ ایکٹیوسٹ نہیں تھی، ہاں اس موومنٹ کے بعد ایسے بہت سے لیڈرز نمایاں ہوئے جنہوں نے اپنی پوری زندگی اس تحریک پہ لگا دی۔ ہمارے یہاں کراچی کے اندر ایک واقعہ ہوا، بلکہ اس سے پہلے کوئٹہ میں واقعہ ہوا۔ کوئٹہ کے اندر شروع ہوا 2013 کے اندر علمدار روڈ پہ بیک ٹو بیک دھماکوں کا سلسلہ، اور اس سے پہلے بھی بہت سارے واقعات دہشت گردی کے ہو رہے تھے۔ اچھا یہ میں بتاتا چلوں کہ میرا اہل تشیع مکتب فکر سے تعلق نہیں ہے، کہنے کا مقصد ہے کچھ سٹینڈ ہوتے ہیں انٹرنلائزڈ۔ انٹرنلائز سے مراد ہے کہ میری آپ بیتی ہے، میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، میرے زبان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، یا میرے فقہ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، یا میری طرح دکھنے والوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، تو میں اپنے لیے محاذ پہ کھڑا ہوں کہ مجھے جلوس نہیں نکالنے دیا جا رہا، یا مجھے ماتم داری نہیں کرنے دی جا رہی، یا مجھے عزاداری نہیں کرنے دی جا رہی، تو میں اپنے لیے محاذ پہ کھڑا ہوں۔ یا اگر مجھے میری لسانیت کی وجہ سے دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے، یا کسی طریقے سے نوکری نہیں دی جا رہی، تو میں اپنے ساتھ کھڑا ہوں۔ ایک ہوتا ہے کہ آپ اس کو اتنا انٹرنلائز تو نہیں کر پاتے، مگر ایک جو آپ کی کلیکٹیو آئیڈینٹی ہے، جو آپ کو انسان اور جانور کا فرق بتاتی ہے کہ آپ بطور انسان اور اپنے معاشرے کے لیے کھڑا ہونا ہے، اور سب کو اپنا جان کے، چونکہ ہم ایک ملک میں رہتے ہیں، چلنا ہے۔ تو میں گو کے اس خاندان سے نہیں تھا، تو میں اپنے پہلے دھرنے میں گیا۔ وہ پہلا دھرنا میری زندگی کا ہو رہا تھا بلاول ہاؤس کے سامنے۔ ہم نے دھرنے لیڈ بھی کیے ہیں، زندگی کا پہلا دھرنا تھا، ہم بات کر رہے ہیں ٹیک اے اسٹینڈ۔ آخری صف میں کھڑا تھا میں، سب سے آخری صف میں،
شاید اس وجہ سے کہ کوئی مجھے دیکھ نہ لے، پہچان نہ لے، بعد میں کوئی مشکل پیش نہ آئے. زندگی کا پہلا دھرنا تھا. اور دوسری بات یہ کہ میرے لیے جو نعرے وہاں پہ لگ رہے تھے وہ بھی بڑے مختلف تھے، چونکہ میں کبھی ایسے ماحول میں نہیں گیا تھا جہاں میرے ساتھ ہزاروں لوگ ہوں اور لبیک یا حسین کے نعرے لگ رہے ہوں. چونکہ اگر اہل تشیع خاندان سے نہیں تو اس طرح کے نعرے آپ نے کم سنے ہوتے ہیں، جلوسوں میں آپ کم گئے ہوتے ہیں، مجالس میں آپ کم گئے ہوتے ہیں. تو میرے لیے وہ ایک ڈفرینٹ انوائرمنٹ بھی تھا. مگر میں ان کے ساتھ جہاں ریلیٹ کر رہا تھا وہ اس بات پہ کر رہا تھا کہ جب میں اس دھرنے کے اندر تھا تو وہاں پہ بار بار کالز آ رہی تھیں کہ ہو سکتا ہے یہاں پہ کوئی ٹیرر اٹیک ہو جائے، چونکہ ہم سڑک کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، چونکہ اس وقت ٹیررم اٹیکس کھلے ہوتے تھے. میں نے لباس کالا پہنا ہوا تھا، داڑھی میری ویسے ہی ہلکی ہے. میں اس ڈر کے اندر ان کے ساتھ تھا کہ اگر کوئی مارنے آیا، اگر کوئی اٹیک کرنے آیا تو وہ تو یہ فرق نہیں کر سکے گا کہ یہاں پہ کون کس پہ مختلف فکر کا ہے، وہ تو پورے دھرنے کے اوپر فائر کھولے گا، پورے دھرنے پہ اٹیک کرے گا. تو اس نے مجھے کسی چیز نے ان کے ساتھ جوڑ کے رکھا، اور جس چیز نے جوڑ کے رکھا اس نے مجھے ہمت بھی دی کہ سڈنلی مجھے لگا کہ میں انہی کے ساتھ اس کشتی میں سوار ہوں اور یہ میری جنگ ہے اور یہ میں اپنے لیے کھڑا ہوں. اور مجھے یاد ہے کہ جب میں کالے کپڑے پہن کے گھر سے باہر نکلا تھا اس دن رات کو، تو میری والدہ نے پہلے پوچھا کہ تم کہاں جا رہے ہو، اور میں نے کہا میں دھرنے میں جا رہا ہوں. تو میری والدہ نے کہا یہی کپڑے رنگ کیوں پہن کے جا رہے ہو؟ میں نے کہا آپ یہ کیوں سوال پوچھ رہی ہیں؟ تو انہوں نے کہا بیٹا ہو سکتا ہے کہ تمہیں کوئی سمجھے کہ تم بھی اہل تشیع مقتدر فکر سے ہو، تم پہ بھی اٹیک ہو جائے. تو میں نے کہا اس طریقے سے شاید آج کی رات آپ کو بھی وہ احساس ہوگا جو اس ملک کی کروڑوں لاکھوں ماؤں کو ہوتا ہے جب ان کے بیٹے جلوسوں میں جاتے ہیں، آزاداری کے اوپر جاتے ہیں. میں اکثر یہ بات کہتا ہوں، تھوڑی میری ٹاک آگے پیچھے جائے گی، اسٹینڈ سے ہٹے گی، کہ ہم دو پاکستان میں رہتے ہیں. مارٹن لوتھر کنگ کی آپ نے بات کی تھی. مارٹن لوتھر کنگ سے ایک بڑا فیمس کوٹ ریلیٹ کیا جاتا ہے کہ جی دا موسٹ سیگریگیٹڈ آور ان کرسچن امریکہ از 11 o'clock on a Sunday. کیوں؟ چونکہ گوروں کا چرچ علیحدہ ہے اور سیاہ فام کا چرچ علیحدہ ہے. تو کرتے تو سارے ہی چرچ میں جا کے عبادت ہے سنڈے کو 11 بجے صبح کو، مگر الگ الگ چرچ میں جاتے ہیں. تو اٹ از دا موسٹ سیگریگیٹڈ آور آف امریکہ. پاکستان کے اندر جمعہ 1:30 بجے ہوتا ہے، ہر جمعے کو 1:30 بجے ہی ہوتا ہے، زیادہ سے زیادہ 1:45 بجے ہو جائے گا. ہمارے یہاں ڈیفینس کی طرف ایک بہت بڑی سڑک ہے جس کے اوپر یسب امام بارگاہ ہے اور سامنے دارالسلام مسجد ہے. مسجد دیوبند کی ہے، امام بارگاہ اہل تشیعوں کی ہے. میں اکثر اس مسجد میں جا کے نماز پڑھتا ہوں. باخدا کوئی سیکیورٹی نہیں، کوئی چیک پوسٹ نہیں، کوئی میٹل بیریئر نہیں، کوئی اسکاؤٹ نہیں، کوئی پارکنگ پہ رکاوٹ نہیں. ٹہلتے ہوئے چلے جائے، اس طرح مسجد میں نماز پڑھنے جاتے ہیں. دوسری طرف اگر آپ رخ کر لیں اور آپ نے یسب امام بارگاہ جانا ہو تو امام بارگاہ کے 500 میٹر پہلے اسکاؤٹس کھڑے ہوئے ہیں، پھر اس کے بعد اور اسکاؤٹس کھڑے ہیں، گاڑی کے سٹیکر دے کے ان کو پارکنگ کی اجازت دی جا رہی ہے، پھر 2 جگہ آپ کی تلاشی لی جاتی ہے اور آپ نماز پڑھنے جاتے ہیں. ایک سڑک کے اوپر 2 الگ مقامات پہ اتنا کیسے فرق ہو سکتا ہے انسان کی کیفیت کے اوپر کہ میں کہاں اور کن حالات میں رہ رہا ہوں. کہ ایک طرف ٹہلتے ہوئے آپ مسجد میں جاتے ہیں اور دوسری طرف آپ کو اتنے سیکیورٹی چیکس کلیئر کرنے پڑتے ہیں. تو یقیناً یہ بھی حالات ہم نے الگ رکھے ہوئے ہیں. کہ جو میں نے زندگی کا پہلا سٹینڈ لیا وہ یہی تھا کہ ایٹ اے ٹائم وین مائی فیملی واز فیسنگ انسینلی ڈیفیکلٹ فائنینشیل ہارڈشپس. میرے والد صاحب 2 سال سے انمپلائڈ تھے، میں گھر کا اکیلے کمانے والا تھا. 50,000 روپے میری مہینے کی تنخواہ تھی، ایک رینٹڈ پورشن پہ، وہ بھی ہم رشتہ دار کے یہاں رہ رہے تھے. گھر کی اور کوئی انکم نہیں تھی. وہ لیونگ آؤٹ آف آور فادر سیونگز جو ختم ہوئی جا رہی تھیں، بیکاز 50,000 کے اندر آپ گھر کا رینٹ دیں اور باقی اخراجات کریں، آپ گاڑی کا پیٹرول دیں، نہیں سروائیو کر سکتے مکمل. اور اس ٹائم پہ جب میں نے کہا کہ میں نے 2013 کا الیکشن لڑنا ہے، کیوں؟ چونکہ جو ایشوز میں ریز کرنا چاہتا تھا، مجھے نہیں پتا تھا کہ میں الیکشن جیتوں گا یا مجھے کوئی جانے گا بھی، بٹ جو باتیں ہم نہیں سنتے اپنے سیاستدانوں سے، جو باتیں وہ نہیں کرتے پراپر ایشوز کو، جو ایڈریس نہیں کرتے، جو میں نہیں سن رہا تھا اس وقت کسی سیاسی پارٹی کو کرتے ہوئے، تو میں نے کہا میں 2013 کا الیکشن لڑوں گا. اور میرے دفتر نے مجھے کہا اگر آپ یہ شوق پورا کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو استعفیٰ دینا پڑے گا. اور بغیر اپنے والدین کو بتائے ہوئے میں اپنے نامینیشن پیپر جمع کرا کے آ گیا. 50,000 روپے میری جیب میں تھے. گھر میں اتنا ایموشنل ڈرامہ تھا کہ 5 ہفتے میں سے 3 ہفتے میں نے اپنی گاڑی میں سو کے گزارے. مگر جب آپ سٹینڈ لیتے ہیں، جب آپ کسی محاذ پہ کھڑے ہوتے ہیں، تو اچھی چیزیں ساتھ میں اور کیا ہوتی ہیں. اکثر ہوتا ہے کہ آپ کے قریب ترین لوگ جنہوں نے آپ کو پیدا کیا ہے، جنہوں نے آپ کی پرورش کی ہے، جنہوں نے آپ کی تربیت کی ہے، آپ کی زندگی میں الگ الگ سٹینڈ آئیں گے. کسی کا کریئر کے حوالے سے آئے گا، کسی کا نوکری کے حوالے سے آئے گا، کسی کا عشق معشوقی کے حوالے سے آئے گا، کسی کا معاشرے میں کسی تبدیلی کے حوالے سے آئے گا. اکثر ہوتا ہے آپ کے بالکل ساتھ جو کھڑے ہوتے ہیں، جنہوں نے آپ کو پیدا کیا ہوتا ہے، آپ کی پرورش کی ہوتی ہے، وہ آپ کی فیلنگز نہیں سمجھ پا رہے ہوتے، وہ آپ کا نظریہ نہیں سمجھ پا رہے ہوتے، وہ آپ کا ویو نہیں سمجھ پا رہے ہوتے، اور وہ جسٹیفائی نہیں کر پا رہے ہوتے اپنے آپ کو کہ کیوں آپ یہ کریئر سوسائڈ کرنے جا رہے ہیں، کیوں آپ سب کچھ جو ہے
وہ آئیڈیالوجی کے نام کے اوپر جو بھی آپ کی سو کالڈ آئیڈیالوجی, بیکاز دے ڈونٹ شیئر دا سیم آئیڈیالوجی, تباہ کرنے جا رہے ہیں. مگر جب وہ 50,000 روپے لے کے میں گھر سے باہر نکلا, میں نے ایک بلاگ لکھ کے ڈالا ایکسپریس ٹریبیون کے اوپر, that I am a common citizen of Pakistan and I want to see how far can I go in an elections in Pakistan. اس بلاگ کے بعد مجھے ایک عورت نے بلایا کراچی میں اپنی آرٹ گیلری میں, جن کا نام سبین محمود تھا, دا سیکنڈ فلور کے نام سے. میری ان سے پہلے کبھی ملاقات نہیں ہوئی تھی. اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ جو لبرل طبقہ ہے یہ کہیں بیٹھ کے کوئی بون فائر کے ارد گرد کوئی سیٹنگ ویٹنگ کرتا ہے, چیزیں ویزیں لٹریچر بانٹتا ہے اور کوئی پلاننگ ہوتی ہے اور ہم سارے کسی ایک ہی کلب سے, ایک ہی اسکول سے, ایک ہی جگہ سے نکل کے آتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا. ہم بھی ایسی ٹکراتے اور ملتے ہیں جیسے کوئی ٹکراتا ہے. انہوں نے مجھے اپنے پاس بلایا بلاگ پڑھ کے, انہوں نے کہا کیا کرتے ہو, کیا بیچتے ہو, یہ کیا چیز لکھی ہوئی ہے. میں نے کہا جی وکیل ہوں, یہ کرتا ہوں, 50,000 روپے الیکشن لڑنا چاہتا ہوں, کیا وجہ ہے, یہ وجہ ہے, کیا منشور ہے. یہ 10 نکات لکھے میں نے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے, لٹرلی ایک پیج کا میرا منشور تھا, 10 پوائنٹ 14 پوائنٹ میں نے لکھ لیے تھے. انہوں نے کہا 50,000 میں کیا آئے گا, آفس کہاں کھولو گے کیمپین کا. میں نے کہا مجھے نہیں پتا, میرے پاس آفس نہیں ہے. انہوں نے کہا یہ میری آرٹ گیلری ہے, یہ آج سے تمہارا کیمپین آفس ہے. انہوں نے کہا فوٹو شوٹ وغیرہ کرائیں, پوسٹر ووسٹر لگتے ہیں الیکشن کے اندر. میں نے کہا میرے پاس اس کے بھی پیسے نہیں ہے, نہ میں کسی فوٹوگرافر کو جانتا ہوں. انہوں نے اپنے دوستوں کو فون کیا جو ڈیجیٹل میڈیا ایجنسیاں چلاتے تھے. انہوں نے کہا ادھر آؤ, اس لڑکے کے مینیفیسٹو کو, اس لڑکی کی تصویر کو ذرا فری میں ایک فوٹو سیشن کر کے وہ چیزیں تیار کر دو. وہ میرے لیے تیار کر دی گئی. ان کا بزنس پلس کے اوپر پہلا انٹرویو, ان کا اپنا انٹرویو تھا ایک ٹیمی حق کے شو کے اندر. انہوں نے ٹیمی حق کو فون کیا اور انہوں نے کہا یار میں تمہارے شو پہ آتی رہتی ہوں, یہ ایک نیا بچہ ہے, یہ ہلکے میں الیکشن لڑ رہا ہے, نئی سیاست کی بات کر رہا ہے, اس کو موقع دو. مجھے انہی کی وجہ سے اپنا پہلا ٹیلی ویژن کے اوپر انٹرویو ملا. وہ میری کوئی سگی نہیں تھی, مگر جس محاذ سے میں کھڑا ہونا چاہ رہا تھا وہ اس محاذ پہ پہلے سے کھڑی ہوئی تھی, اور ان کو میں دیکھ رہا تھا کہ میں بھی اس محاذ کی طرف آ رہا ہوں. تو انہوں نے میرے لیے راستہ آسان کر دیا اور انہوں نے کہا کہ آؤ کھڑے ہو, ساتھ مل کے سٹینڈ لیتے ہیں. اور جب آپ اس طرح کا سٹینڈ لیتے ہیں, اور کیا ہوا جب پہلی بار الیکشن لڑا, ہلکا پھلکا, نیم گرم, کسی کو زیادہ تکلیف نہیں پہنچی, 400 ووٹ میں نے لے لیے, ایک مخصوص طبقے میں لے لیا. 400 ووٹ کسی پارٹی کو ہرٹ نہیں کرتے, کسی نیریٹو کو ہرٹ نہیں کرتے. تو زیادہ سے زیادہ سننے کو یہ ملا کہ پبلسٹی سٹنٹ کر رہا ہے, ایک نوجوان مشہور ہونے کے لیے الیکشن لڑ رہا ہے, اس طرح کے نیم گرم ڈائلاگز ملے. اس پورے ایک سال بعد الیکشن کے جب سٹینڈ ذرا مختلف ہو گیا, تھوڑا ڈیفیکلٹ ہو گیا, تو بہت الگ نیریٹو ملا.